اللہ نہ کرے ملک اس سے اور مشکل میں چلا جائے، لیکن اب وقت ہے یہ ساری ڈسکوالیفیکیشنیں ختم ہوں، یہ زیادتیاں رک جائے، یہ ڈسکوالیفیکیشن اور کنوکشنوں کا جو سیزن ہے یہ ختم ہو۔ میں سب سے درخواست کروں گا اب بھی ہوش کے ناخن لے، اس سے ملک کی بہتری نہیں، اس کا ملک کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں کہ ہمیں جو سزا ہوئی ہے وہ کس چیز کی ہوئی ہے؟ شبلی فراز صاحب کو ہوئی ہے، مجھے ہوئی ہے، احمد خان بچر صاحب کو، احمد چٹھا صاحب کو، بلال ججاز صاحب کو، ہمارے باقی ساتھیوں کو ہوئی ہے کہ سچ بولنے کی ہم نے یہ جسارت کی ہے۔ یہ ہم سے آپ سمجھیں کہ رجیم کو، اس ہائبرڈ رجیم کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ بلوچستان میں مظلوموں کی آواز اٹھاتے ہیں، ہم لوگ کے پی میں آواز اٹھاتے ہیں، ہم لوگ پنجاب میں آواز اٹھاتے ہیں، ہم لوگ سندھ میں آواز اٹھاتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے پنجاب میں ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں، سندھ میں آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی سندھ کا پانی جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں آگے، اس کی ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں۔ تکلیف ان ساروں کو یہی ہے کہ ہم لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں۔ جس وقت پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کیا ہم لوگ بار بار کہتے رہے کہ جس طرح کے میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بالا کوٹ کے حملے میں کہا تھا کہ وار پہلے کرو سوچو بعد میں، یہی ہم لوگ چیز کہتے تھے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں سر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی ہو یا 25 نومبر ہو یا الیکشن کا مسئلہ ہو بیٹ کا، آپ کی ٹیم کمزور نظر آتی ہے اور آپ کی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں پر خلام ہماری ساتھ ڈسکرمنیشن، امتیازی سلوک ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ یہ سلوک بند ہو، آئین قانون کے مطابق سلوک ہو۔ دیکھو پہلی بات آپ نے بیٹھ کے بلے کا کیا ہے، جے یو آئی کا الیکشن ایکسیپٹ ہوا، پی ایم ایل این کا ایکسیپٹ ہوا، پی ایم ایل شجاعت صاحب کا ایکسیپٹ ہوا، تحریک لبیک کا ایکسیپٹ ہوا، پیپلز پارٹی کا ایکسیپٹ ہوا۔ ہمیں صرف اتنا بتاؤ ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم نے تو بہترین کیے تھے، 175 پولیٹیکل پارٹی نے ایسے الیکشن نہیں کرائے تھے جس طریقے سے ہم نے کیا، لیکن اگر نہیں کیا تو بتا تو دے وہ کون سی چیز ہے جو ان پارٹیز نے کیا اور ہم نے نہیں کیا، اس لیے ڈسکرمنیٹ نہ کرے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، آج بھی ہم نے یہ ارگو کیا ہے کہ جس طرح اس پہ ڈیٹیل میں بحث انشاءاللہ کمیشن کے پاس کہے گا، اسپیکر نے ریفرنس بھیجا نہیں، کمیشن نے ہمیں سنا نہیں، نوٹس دیا نہیں، راتوں رات نوٹیفیکیشن آیا اور ہمارے 8 کے 8 ایم پی ایم این ایس کو آپ نے کہا جی ان کو میں نے ڈسکوالیفائی کیا۔ میں تبھی تو میں نے کہا ہے کہ 180 سیٹیں ہم جیت چکے، 91 کے ساتھ بیٹھے، 3 کو آپ نے اس میں ریکاؤنٹنگ میں پہلے 4000 ووٹ انویلڈ، پھر آپ نے کہا جی 23,000 ووٹ انویلڈ، سیٹ ہم سے گئی، پھر آپ نے 7 کو وہ ڈسکوالیفائی بھی کرایا، پھر آپ نے 3 کے خلاف ریفرنسز بھی بھیجے، تو اس لیے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں بڑی، ہم ایک بہت بڑے قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو یہ صدر ہیں پارٹی کے، اور ان کو دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں سے 167 پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، 18 پولیٹیکل پارٹی 14 پولیٹیکل پارٹی اس وقت ایوان میں بیٹھے ہیں، 8 حکومت میں اور 6 اپوزیشن میں، ان سارے کے سارے لوگوں نے 3 کروڑ ووٹ لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اکیلے میں 3 کروڑ ووٹ لیا ہے، اینڈ وی آر پراؤڈ کہ عمر ایوب ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے قومی اسمبلی میں۔ اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کو بھی انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا، مطلب کوئی تخ نہیں بنتی ہے، یہ فسطائیت کی حد ہے۔ نہیں دیکھیں، ہم جشن آزادی منائیں گے، بالکل پاکستان ہے، پاکستان کی ہم جشن منائیں گے، اس آزادی کے ساتھ ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، یہ ہمارا جشن ہوگا، آزادی کا جشن ہی ہم منائیں گے، لیکن خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، یہ ہم نے کہا۔ کریسٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے ساتھ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور عدالت میں بھی آپ نے کیا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے حالات کو اگر دیکھیں تو بدامنی عروج پر ہے، باجوڑ میں آپریشن شروع ہے، گرامی بھی آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ محصور ہیں گھروں میں، تو کیا کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ؟ پہلے وزیر اعلیٰ کہتے تھے آپریشن نہیں ہوگا، اب آپریشن ہو رہا ہے ان اضلاع میں، لوگ بڑے دربدر ہیں۔ دیکھیں حالات جیسے ہیں، لیکن جہاں تک دہشت گردی کے خلاف حالات کا ہے تو حالات اللہ کرے بہتری کی طرف چلے جائیں، لیکن دہشت گردی پہ کنٹرول پانا بھی دونوں حکومتوں کی ذمہ داری ہے، صوبائی کی بھی اور وفاقی کی، لیکن آئین یہی کہتا ہے کہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے، ایکسٹرنل ایگریشن اور انٹرنل ڈسٹربنس سے وفاق کی ذمہ داری ہے، وہ ان کو کرے، لیکن پاکستان کی عوام خاص کر یہ ٹرائبل ایریا کے لوگ بہت زیادہ سفر ہو چکے آپریشن سے، اور ان کا مطلب ہے کہ لوگ در بدر ہو جاتے ہیں، اس سے مزید نقصان ہو جاتا ہے، تو جو بھی طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے وہ آپریشن کے برعکس ہو تاکہ لوگ در بدر نہ ہو اور یہ جو ناسور ہے یہ ختم ہو۔
शामी मुल्क कुरैशी की फिर से 2 मुकदमात में उनको बरी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि और होने के बाद उनको अहम जिम्मेदारियां दी जा रही है। और दूसरा ये सवाल है कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तरीके तक मुज़ाकरात है कि नहीं। देखें, अल्लाह करे शाह महमूद कुरैशी साहब को बाकी भी केसेस में उनके खिलाफ 8 केसेस से 2 की ये सजाएं 3 हो गई है, 5 और भी केसेस अभी बकाया है और उनकी बेलें अभी होनी है। अल्लाह करे जल्द से जल्द हो और जो जिम्मेदारी वो करेंगे उसके खान साहब के साथ खड़े रहे। बड़ी कुर्बानी की है, उनकी फैमिली ने बड़ी कुर्बानी की है। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। अल्लाह करे जल्द से आ जाए। जहाँ तक डायलाग है तो देखो, डायलाग होने चाहिए थी। डायलाग सियासी मसाइल का हल सियासी हल निकालने में होता है अगर मसाइल है। हमने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की। इब्तिदा में जब मैंडेट चोरी हुआ फिर भी हमने कहा डायलॉग करो, जब कुछ नहीं हुआ फिर भी डायलॉग किया, फिर जब हमारे लोगों पे गोली चली फिर भी कहा कि डायलॉग करो। लेकिन डायलॉग कराने वाले जिन्हें कहता था एक मुलाकात खान साहब से नहीं की, आज भी खान साहब के साथ लीडर की मुलाकात नहीं हो सकती, फैमिलीज की मुलाकात नहीं हो सकती, अनरिस्ट्रिक्टेड वकला की मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें ख़त्म होगी तो फिर आगे बात बढ़ेगी। अल्लाह करे कोई तरीका निकल आए। थैंक यू जी, थैंक यू। शेख अफजल मरवत को वापस ला रहे हैं कि नहीं सर?